बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके तावन का, आपके मोहब्बत का और लाइक करने का, शेयर करने का और हमारी वीलॉग्स की हौसला अफजाई करने का बहुत शुक्रिया। आज दो इश्यूज़ पे बात करेंगे जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान की सलामती, सिक्योरिटी, अफवाज पाकिस्तान के जो इस वक्त मुख्तलिफ वार और टेरर के हवाले से या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके ऊपर बात करना। और फिर सबसे बड़ी बात कि आर्मी चीफ का इंतहाई कामयाब जो दौरा है चीन का, वो इंतहाई कामयाब रहा है। 4 दिन का दौरा था। आला जो अस्करी क़यादत थी चीन की, उनके साथ मुलाकात हुई और वहाँ के जो आला सिविल हुकूमत है उनके साथ जो उनके अहदेदार हैं उसके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो इन मुलाकातों में भी दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक़ जो अमूर हैं उसके ऊपर तफसीली जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। सबसे पहले तो आज हम थोड़ी से पहले आगाज़ करेंगे क्योंकि ये बड़ा अहमियत का एक हामिल था कि जो आज आर्मी चीफ़ ने एक कलीदी ख़िताब जो है वो किया है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में, जहाँ पर 147वें PMA लॉन्ग कोर्स, 13वां मुजाहिद कोर्स, 66वां इंटीग्रेटेड कोर्स, 6ठा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और 21वां लेडी कैडेट कोर्स ये शामिल थे। इनके शुरा से उन्होंने ख़िताब किया है और इस खिताब के दौरान एक उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि रियासत का जो महवर है वह पाकिस्तान के अवाम है। फिर उन्होंने कहा कि जो 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 दुश्मन है वो अवाम और फ़ौज में दरारें डालने की साजिश कर रहा है और अब ये वक्त आ गया है कि हम अपना ज़ाहरी और जो छुपा हुआ दुश्मन है उसको पहचानें। ये मैसेज है, उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो ज़ाहरी जो हमें नज़र आ रहा है उस दुश्मन को भी पहचानना है, और एक ऐसा दुश्मन है जो कि हमें नज़र नहीं आता लेकिन वो हमारे इदारों को कमज़ोर करना चाहता है और वो हमारी फ़ौज को कमज़ोर करना चाहता है और वो फ़ौज और अवाम के दरमियान जो एक अटूटंग रिश्ता है उसको वो मुतासर करना चाहता है। लेकिन और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हकीकत और अभाम में अब हमें वाज़ेह फ़र्क रवा रखना होगा और जो दुश्मन अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दरारें डालने की साजिशों में सरगर्म है, उन्होंने यकीन दिलाया कि अवाम और फ़ौज का जो बाहमी रिश्ता है इसको कायम व दायम जो है वो रखा जाएगा। ये क्लियर कट मैसेज था क्योंकि वो बार बार एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक मैसेज है। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें भी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुलकर एक बात की थी कि जो रियासत का जो महवर है वो पाकिस्तान के अवाम है। आज भी उन्होंने PMA काकूल में ये बात जो है उसको दोहराया अपने इस अज़म को कि जो रियासत का महवर है वो पाकिस्तान के अवाम ही है और हमें पाकिस्तान का जो अवाम है उसकी जो खुशहाली है, उनकी जो तरक्की है, उनकी जो सालमियत है, उसके हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अफवाज पाकिस्तान का जो एक आइनी किरदार है वफ़ादारी पाकिस्तान के साथ, और ये सबसे अहम ज़िम्मेदारी है कि रियासत पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी और मुसल्लह अफवाज को जो ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि वो आइनी किरदार से वाबस्तगी है। ये देखें, आइनी किरदार कि फ़ौज को एपोलिटिकल रखा गया, ये आइनी किरदार है। गैर सियासी रखा, उसके ऊपर कायम है, कायम व दायम है, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं। अब आ जाएं जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है। गुज़श्ता दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कुर्बानियों का जिक्र किया और पुलिस जिसमें शामिल है, जिसमें FC शामिल है, जिसमें रेंजर्स शामिल है, और उसमें सबसे बड़ा जो एक किरदार है जिसको हम भूल जाते हैं वो हमारा कौमी सलामती का प्रीमियर इदारा ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इस कौमी सलामती के अदारे के अफसरान ने, इसके अहलकारों ने, जवानों ने जिस तरह दहशत गर्दी और दहशत गर्दों का मुकाबला किया है अपनी जानों का नजराना पेश करके, अब कुछ गाजी बने, कुछ शहीद हो गए, और ये तो ऐसी मिसालें हैं जिसको हम जब बंदा उसको बयान करता है ना तो फिर पता चलता है कि ये जो जवान हैं, ये जो ऑफिसर हैं, ये किस तरह अपनी जान को हथेली पे रख कर दहशत गर्दों का मुकाबला करते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं।
یہ ان کا ایک طرح امتیاز ہے. آج بھی انہوں نے یہ کہی بات، دیکھیے کہ پاکستان کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں، اور جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس امن کے لیے، اس امن کو نہ تو کسی کو خراب کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی اس امن کو کسی صورت متاثر ہونے دیا جائے گا. پھر انہوں نے ایک دو ٹوک میسج دیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بھی ایک میسج ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ 80,000 سے زیادہ، بلکہ بعض فگر تو 1,00,000 کا بھی آتا ہے کہ جوانوں، آفیسرز اور سویلینز نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نذرانہ پیش کیا ہے اپنی جانوں کا. ابھی کل کا دیکھ لیں، لکی مروت میں ایک واقعہ ہوا، دہشت گردوں نے 3 طرف سے حملہ کیا، لیکن ہمارے جوان ڈٹ گئے. 7-8 دہشت گرد مارے گئے، ہمارے 3 جوان جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. بلوچستان ہو، وزیرستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں پر بھی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا، امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی، ہماری فوج، ہماری ISI، ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ کی ایجنسی کے ادارے آگے آئے اور انہوں نے آگے آ کر اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کیا. اور یہ ایک ایسا کردار تھا کہ جس کو پوری دنیا سراہتی ہے. اب بھی انہوں نے جو بات بتائی کہ پورے ملک کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، 70-100، یہ بعض فگر زیادہ بھی چلا جاتا ہے. تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ادارے مل کر کرتے ہیں. جب ان کو لیڈ ملتی ہے، اطلاعات ملتی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں امن آئے. فوج سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی، مشرقی اور مغربی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی، وہاں پر بھی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی. اور یہاں پر جو ملک کا داخلی استحکام ہے اس کے اوپر بھی فوج کا جو کردار ہے وہ ڈکا چھپا نہیں ہے، وہ مسلمہ ہے. اس کو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، نفی اس کے کردار کی نہیں کر سکتے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہوں، آپ دیکھ لیں، جب تقریبات ہوتی ہیں، جب ان جوانوں کو اعزازات دیے جاتے ہیں، ان کے جو شہداء کے جو لواحقین آتے ہیں، جب ہم ان کی بات سنتے ہیں، ان کے والدین آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ایون کہ ان کی جو بیوائیں آتی ہیں شہداء کی، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں، ان کی استقامت دیکھیں. ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے. وہ کہتے جی یہ تو میرا ایک بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا ہوتا تو میں اس ملک کے اوپر قربان کر دیتا یا کر دیتی. اور کئی تو ایسی شہداء کی فیملی ہیں کہ باپ نے اگر جامع شہادت نوش کیا تو بیٹے کے نصیب میں بھی شہادت آئی. ایک بھائی نے جامع شہادت نوش کیا تو دوسرے بھائی کو بھی شہادت کا رتبہ حاصل ہوا. ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے. تو یہ باتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف کہانیاں کر رہے ہیں. نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ اور پھر پاک فوج ان شہداء کی وارث ہے. ان شہداء کی قربانیوں کو وہ تسلیم کرتے اور کہتے ہیں یہ ہمارے حقیقی ہیرو ہیں، اور واقعی وہ حقیقی جو ہے ہیروز ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان ہیروز کا جو وہ ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جو دورہ چین تھا، انتہائی کامیاب دورہ. اس دورے کے دوران انہوں نے پیپلز لبریشن آرمی، جس کو PLA کہا جاتا ہے، اس کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. اپنے جو چینی ہم منصب ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کی افواج کے مابین جو تعاون ہے، تعلقات ہیں، اس کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا. علاقائی امن اور استحکام کے اوپر بات ہوئی، CPEC کی سیکیورٹی پر بات ہوئی، افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر جو دفاعی اور فوجی تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان اس کو خطے میں امن اور استحکام کی ضمانت قرار دیا گیا. اور اس کے بعد پھر مختلف جو فوجی شخصیات کے ساتھ ساتھ جو سفارتکاروں سے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں کے دوران بھی آرمی چیف کا یہ موقف تھا کہ بین الاقوامی حالات جیسے بھی ہوں، خطے کے حالات جیسے بھی ہوں، پاکستان اور چین کا جو ساتھ ہے وہ ہمیشہ رہے گا.
اور پاکستان کی جو فوج ہے پاک چین تعلقات کے فروغ میں ایک بھرپور جو تعاون ہے وہ کرتی رہے گی، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا جو دو ٹوک موقف تھا اس کو بھی وہ بار بار جو ہے وہ دہراتے ہوئے نظر آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ان کی جانب سے کہی گئی کہ جو چینی سفارتکاروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی کہ اس میں بھی چینی سفارتکاروں نے بھی پاکستان کی جو فوج کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا۔ پھر جو پاکستان اور چین کے درمیان نہ صرف تجارتی، معاشی، سیاحتی، تعلیمی، دیگر شعبوں میں، کیونکہ چین اور پاکستان ایک ایسے دوست ہیں جو کہ ہر موسم کے دوست ہیں، اور دونوں کے درمیان ہر قسم کا جو تعلق ہے، ہر قسم کا جو تعاون ہے، وہ اس خطے میں امن اور استحکام کی ضمانت بھی ہے۔ اور جو بھارت اس خطے میں اپنی تھانہ داری چاہتا ہے، اس تھانہ داری کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ پاکستان اور چین بھی ہیں، کیونکہ وہ جس طرح، کیونکہ یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جن کا براہ راست جو تعاون ہے اس ملک، اس خطے میں سیکیورٹی اور امن کے حوالے سے ہے، ترقی اور خوشحالی ہے۔ آپ دیکھ لیں سی پیک ہو، ون بیلٹ روڈ ہو، اور دیگر جو منصوبے ہوں، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو پاکستانی فوج ہے چین اور پاکستان کے درمیان دوستی کی مضبوط محافظ ہے۔ یہ وانگ پی جو چینی سفارتکار ہیں ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ، اتحاد، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون جاری رہے گا پاکستان کا۔ اور چین، دونوں ممالک جو ہیں وہ جو ملٹری ٹو ملٹری جو تعاون ہے، جو تعلقات ہیں، وہ آرمی چیف کے اس دورے سے وہ بھی مزید جو ہے وہ فروغ پائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔